حالت میں جہاں ہر طرف اندھیرا تھا خدا کی رضا کی روشنی چمک رہی ہے. یہ معاملہ بڑا عجیب ہے. یہاں یزید کے تخت پر خدا کی مشیت تو ہے، اس کی رضا نہیں ہے. یزید کے تخت کے ساتھ خدا کی مشیت تو ہے کہ اس نے جس کو چاہے اقتدار دے دیا، جس کو چاہا بادشاہ بنا دیا، یہ اس کی مشیت تو ہے، مگر رضا نہیں ہے. مگر وہ یہی سمجھتا رہا کہ چونکہ مشیت میرے ساتھ اس طرح ہے تو رب مجھ سے ہی راضی ہے. اور آج حسین کا کون ہے؟ حسین کے ساتھ کون ہے؟ حسین تو تنہا ہے، حسین تو غریب الوطن ہے، حسین کے پاس تو نہ مال ہے، حسین کے پاس تو نہ دولت ہے، حسین کے پاس تو نہ فوج ہے، حسین تو گھر سے بھی بے گھر ہے، اور حسین تو میرا دست نگر ہے. اور میں جب چاہوں حسین کے ساتھ جو چاہوں ظلم روا رکھوں. یہ چیزیں جب وہ سوچنے لگا تو شیطان کا وہی انداز پھر آ گیا. انا خیر منہ، انا خیر منہ، کہ تو نے مجھے بہتر بنایا ہے، اسے کمتر بنایا ہے، مجھے اس حال میں رکھا ہے، اسے اس حال میں رکھا ہے. تو دیکھیے پھر ایک شیطان کا چیلا یزید کی صورت میں تیار ہو گیا، پھر ایک طاغوت کا ایجنٹ کھڑا ہو گیا. اب عین اس حالت میں کہ جب سارا اقتدار، ساری خوشیاں، ساری طاقتیں اور ساری قوتیں یزید کے تخت و تاج کا طواف کر رہی تھی، اللہ ناراض ہو رہا تھا. اور عین ادھر اس طرف دوسری طرف کربلا کے میدان میں جہاں کے ذرہ ذرہ لگ رہا تھا کہ آج حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، جہاں کہ لگ رہا تھا کائنات کی ساری طاقتیں حسین کا راستہ روکنے میں مصروف ہے، جہاں کہ پانی بھی بند تھا، خوراک بھی بند تھی، جہاں پر کہ کوئی فیور نہیں تھا، جہاں پہ بے چارگی انتہا پہ تھی، بے بسی کی حد ہو چکی تھی، جہاں پہ لاچارگی کی انتہا ہو چکی تھی. عین اس موقع پر دنیا اگر غور کرے گی تو سمجھے گی کہ خدا یہی راضی ہے، خدا اسی بے بس سے راضی ہے، خدا اسی مجبور سے راضی ہے. رضا اللہ کی یہی ہے. یہ ہے وہ چیز، دیکھا نا آپ نے. تو یہ افعال الہی کے اندر الجھ جانے والا نہیں پا سکے گا اللہ کی رضا و خوشنودی کا راز، مگر امر الہی پر نظر رکھنے والا ہی سمجھ سکے گا کہ خدا کس سے راضی اور کس سے راضی نہیں. تو افعال الہی کے اندر انسان داخل ضرور ہوتا ہے مگر غلط فیصلے کرتا ہے، اور افعال الہی کی کشش اسے بہت جلدی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتی ہے. اس لیے لوگ زیادہ تر ادھر جاتے ہیں. اور جب امر الہی کی طرف بڑھتا ہے آدمی تو پوری کائنات کے نظام کو ایک طرف رکھ کر ساری چیز، یہاں تک کہ اپنے ساتھ ہونے والا سب کچھ، اپنی خوشحالی بدحالی سے قطع نظر، اپنی خوبصورتی بدصورتی سے قطع نظر، اپنے عروج اور زوال سے قطع نظر، ان سب چیزوں کو ایک طرف ڈال کے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا رب کس سے راضی ہے، میں نے اپنے رب کی رضا پیروی کی یا نہیں کی، میں نے اس کے حکم پر عمل کیا یا نہیں کیا، میں نے اس کی مرضی اس کی رضا کو پایا یا نہیں پایا، میں نے دن کیسا گزارا، میں نے رات کیسے گزاری، میں نے سفر کیسے کیا، میں نے حزن میں کیا کردار ادا کیا، میں نے اپنے ساتھ کیا کیا، لوگوں کے ساتھ کیا کیا، خوشی کی حالت میں کیا کیا، غم کی حالت میں کیا کیا. بس یہ سارا کچھ ایک چیک اینڈ بیلنس پر آ گیا اللہ کے امر کے نیچے. اب یہ سب جب ایک چیک اینڈ بیلنس پہ آ گیا تو محاسبہ شروع ہو گیا. اب ایک اور غور و فکر شروع ہو گیا، ایک احتساب شروع ہو گیا، اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی. اب وہ چیز شروع ہو گئی جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ غور کیا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لوگوں غور کیا کرو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا. اب غور کا سامان، اب غور کا مرحلہ، اب ہر وقت کا احتساب، ہر وقت کا جائزہ. یہ ہے وہ کام جس کے لیے طبیعتیں تیار نہیں ہوتی ہیں. یہ ہے وہ مشکل. ادھر بنیاد رکھنا آسان تھا، وہ رکھ لی لوگوں نے. ادھر جب اترے امر الہی کے اندر تو سب غور و فکر کرنا پڑ گیا، علم حاصل کرنا پڑ گیا، سمجھنا پڑ گیا، احتساب کرنا پڑ گیا، حالات کے خلاف فیصلہ دینا پڑ گیا. لوگوں نے کہا خوشبختی خوشبختی. آپ نے اگر صحیح غور و فکر کر لیا اور آپ خوشبختی کے معیار بھی پورے نہیں اترے تو آپ نے سب کو اگر حق بولنا چاہا، حق بولنے کی جرت کی تو صاف کہہ دیا نہیں، خوشبختی یہ نہیں ہے، خوشبختی یہ نہیں ہے. خوشبختی میرے سر کے اٹھانے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے حضور سر کو جھکا دینے میں ہے. خوشبختی اس بات میں نہیں ہے کہ ساری دنیا سے مال سمٹ سمٹ کر میرے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے. خوشبختی اس بات میں ہے کہ میرے خزانوں سے کتنے فقیروں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہے غور و فکر. خوشبختی اس بات میں نہیں ہے کہ میں اترا کر چل رہا ہوں، فخر سے نکل رہا ہوں،
میں زیب و زینت کا اظہار کر رہا ہوں، خوشبختی اس بات میں ہے کہ اللہ کے شکرانے کے ساتھ میں اس کا شاکر بھی ہوں یا نہیں، اس کے شکر سے راضی بھی ہوں یا نہیں، اور اس کی آزمائش پہ صابر بھی ہوں یا نہیں۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح اس طرف جب کسی کو بظاہر تنگیوں، پریشانیوں، تکلیفوں کا سامنا ہوا تو دنیا نے کہا کہ بیچارہ بدبخت ہوا، بدبخت ہوا، یہ بیچارہ، اس کا باپ گیا، اس کا بیٹا گیا، مثال کے طور پہ موت آئی، اس کا باپ گیا، اس کا بیٹا گیا، اس کا بھائی گیا، اس کا سب تباہ ہو گیا، اس کا مال تباہ ہو گیا، اس پر ایک مصیبت پہ دوسری مصیبت، یہ تو بدبخت ٹھہرا۔ دنیا نے فیصلہ کیا کہ یہ بدبخت ہے۔ اب اگر وہ شیطان کے ٹریک پر سے بچ جائے اور اللہ کے امر کی طرف بڑھے تو پھر ایک غور کر کے پھر فیصلہ کرے گا کہ نہیں، بدبختی اس میں نہیں ہے کہ میرا سب کچھ چلا گیا، بدبختی تو اس بات میں ہے کہ میرے جانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ صبر کیا یا نہیں کیا۔ اگر میں نے صبر نہیں کیا اور میں نے شکوہ کیا تو میں بدبخت ہوں، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اگر میرے دل میں صبر ہے، اگر میں اس سے راضی ہوں تو پھر میرے لیے یہ علامتیں بدبختی کی نہیں ہیں۔ جو کچھ گیا ہے یہ گیا نہیں ہے، حقیقت میں میرے صبر کے طفیل مجھے عنقریب وہ واپس ملنے والا ہے، اس کے بدلے میں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے، دنیا کے فیصلوں سے ہٹ کر آپ جب اللہ کے امر کی طرف جاتے ہیں تو اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اس لیے ایک الگ ٹریک بچھاتے ہیں، اس لیے یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں، اور جب بہت کم لوگ آتے ہیں تو جو اس پہ جاتے ہیں ہم ان کے دن مناتے ہیں، ہم ان کی یاد بناتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے راستے پہ چلے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا سے ہٹ کر کے دنیا میں راستہ نکالا ہے، یہ ہیں جو حقیقت پر چلے، یہ ہیں وہ جو شیطان کے بچھائے ہوئے جال، اس کے مکر و فریب، اس کی بس بچھائی ہوئی بساط سے ہٹ کر وہ بساط بچھا کر چلے ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے